جناب زبیر صاحب، حضرت عبداللہ کی شخصیت، آپ کا خاندانی پس منظر، بہن بھائیوں میں آپ کا پسندیدہ ترین ہونا، اپنے والدین کا لاڈلا ہونا، چہیتا ہونا، فرمائیے ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور عالم کے والد گرامی ہوں تو اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑا شرف تو کائنات میں ہے ہی نہیں۔ بے شک۔ اور آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسمیں اٹھائی ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ سبحان اللہ۔ کہ رسول کریم کے آبا کی تو اللہ بھی قسمیں کھا رہا ہے، کمال ہے۔ اور جد امجد کی بھی قسم کھائی، اور ان کے آگے جو اولاد ہیں اور اس میں حضرت عبداللہ درجہ اتم شامل ہے، تو قرآن میں ان کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں دو ذبیح اللہ کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے اور ایک میرے والد گرامی بھی ذبیح اللہ، اور اس کا پس منظر بھی کعبے کے حوالے سے ہی ہے، وہی پس منظر ہے۔ اس طرح سے کہ 40 نسلیں گزر گئی تھی، آب زمزم کا کوئی نشان نہیں مل رہا تھا۔ اچھا۔ ایک دفعہ حضرت عبد المطلب حتیم میں سوئے ہوئے تھے، خواب میں کسی نے جھنجھوڑا اور کہا کہ آب زمزم ڈھونڈو۔ ایک دن یہ خواب دیکھا، اسے نظر انداز کر دیا، یا پہلے دن بندہ ذرا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا مطلب ہے، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، چوتھے دن انہوں نے کہا، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کر دیا کہ یہ زمزم ہے کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ چشمہ ہے، یہ حاجیوں کے لیے یہ ایسا چشمہ ہے جو ہمیشہ رواں رہتا ہے اور جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور یہ آپ کے بابا اسماعیل کی میراث ہے، اسے ڈھونڈیں، اسے کھودیں، اور جو وہ کالا کوا جہاں پہ چونچ مار رہا ہوگا نا، اور جہاں پہ چونٹیوں کی بستی آپ کو نظر آئے گی، اور جہاں پہ وہ بیت اللہ کے سین میں وہ جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کے، تو وہاں جا کے ڈھونڈیں۔ تو آپ نے حضرت حارث کو ساتھ لیا، اکلوتے بیٹے تھے اس وقت حضرت حارث، سب سے بڑے بیٹے وہی ہیں، تو آپ نے کھودنا شروع کیا۔ تو جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے خیال کیا کہ یہ تو بڑی متبرک جگہ ہے، اس کو کھود رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے اپنے کام میں لگے رہنے دو، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب آپ نے وہ کھودا اور کھودتے چلے گئے تو آپ کو احساس ہوا کہ میں کھود رہا ہوں اور میرا اکلوتا بیٹا اس کو اٹھا کے مٹی کو لے جا رہا ہے، اور کام تو بہت بڑا ہے۔ اور پھر وہ آب زمزم نکل بھی آیا، سب قریش، سب پھر قریش والے سارے آگے، سب نے دعویٰ کیا کہ جی اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ نے مجھے انعام دیا ہے۔ بعد میں آپ نے پھر وقف بھی کر دیا، اس پہ جھگڑا ہوا، کچھ نوادرات نکلے، اس پہ جھگڑا ہوا، لیکن ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ آپ نے اس کے بعد جو سب کو کہہ دیا کہ یہ آپ سب کے لیے وقف ہے، آپ سب کو پئیں۔ اچھا، بعد میں اس طرح سے ہوا کہ آپ نے کھوتے ہوئے چونکہ اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے 10 بیٹے اگر اللہ تو عطا کر اور سارے جوان ہو جائیں اور ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کر دوں، اور آپ 10 بیٹے ہو گئے۔ ویسے تو آپ کے کل 13 بیٹے ہوئے ہیں اور 6 بیٹیاں ہوئی ہیں، تو 10 بیٹے جب ہو گئے، جوان ہو گئے، تو آپ نے وہ جو فال نکالتا تھا مکہ والا اس کو بلایا، آپ نے قرہ نکالا، تو حضرت عبداللہ کا نام آ گیا۔ اچھا، تو آپ تو بڑی کمٹمنٹ والے تھے، اور حضرت عبداللہ کی اب وہی صورت تھی جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے چھری منگوا لی، آپ نے کہا میں نے اللہ سے عہد کیا ہے میں ذبح کروں گا، اور آپ کی وہ حیثیت بھی تھی جو اولاد یعقوب میں حضرت یوسف کی تھی۔ بے شک بے شک، یوسف زمانہ تھے، اتنے خوبصورت، گھر کی ساری خواتین آ گئیں، پورے مکہ کے لوگ آ گئے، آپ کے ننھیال والے آ گئے، آپ کے ماموں ذات وہ جو تھے مغیرہ بن عبداللہ وہ آگے، وہ تشریف لے، انہوں نے کہا ہم سب کچھ ان پہ لٹا دیں گے، آپ ان کی قربانی نہ کریں۔ تو پھر یہ طے پایا کہ ایک راہبہ تھی کتبہ، حجر کے پاس 236 کلومیٹر جو ہے مغرب سے دور، اس کے پاس جایا جائے۔ تو 6 دن کا سفر کیا، وہاں گئے تو پتہ چلا ہے کہ وہ راہبہ آگے خیبر چلی گئی ہیں، 450 کلومیٹر کا سفر پھر کیا، اور جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مجھے ایک رات دے دو، مجھے سوچنے دو۔ اور جب آئیں تو انہوں نے پوچھا کہ ایک مرد کی دیت کیا ہے آپ کے؟ انہوں نے کہا جی 10 اونٹ۔ تو انہوں نے کہا آپ اس طرح سے کریں کہ آپ فال ڈالیں 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام، اچھا، اور جتنی دفعہ دیکھیں اگر پھر حضرت عبداللہ کا نام آئے تو پھر 10 اونٹ اضافہ کرتے جائیں، اور وہ اگر پھر بھی آئے پھر بھی اضافہ کرتے جائیں، تا وقتے کہ وہ قرہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو پھر آپ ان کو قربان کریں۔ تو پھر اس طرح سے وہ واپس آئے، تو پھر 100 اونٹوں پہ جو ہے، اور پھر 100 اونٹوں پہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ ایک دفعہ میں نے فال ڈالی، میں دوسری دفعہ تیسری دفعہ کنفرم کروں گا کیونکہ میری اللہ سے کمٹمنٹ ہے۔ تو پھر وہ 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے
دی اور حضرت عبداللہ سے اس لیے سارے پیار کرتے تھے, پورے مکہ میں ہر دل عزیز تھے, آپ یوسف زمانہ مشہور تھے, اور سب جو مکہ کی خواتین بھی تھیں ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے ساتھ وہ آپ کے عقد میں آ جائیں. جی. تو پھر لیکن آپ کا عقد جو تھا وہ تو کہیں اور طے پایا ہوا تھا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے وہ کہتے ہیں نسبت طے ہو جاتی ہے, تو وہ تو جو حضرت وہب بن عبد المناف کی بیٹی اور صاحبزادی تھیں ان کے ساتھ وہ ان کی نسبت طے ہونی تھی. تو پھر حضرت عبداللہ جو تھے وہ ان کی ہر دل عزیزی یہ بھی تھی, اور ان کی ہر دل عزیزی یہ تھی کہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا, ان کا کردار, ان کا حیاداری, وزاداری, آپ کی ہمیشہ نگاہیں نیچی رہتی